ایران کے بہت بڑے اصفہان کے عالم دین، ان کی روٹین تھی کہ یہ ہر شب جمعہ قبرستان جاتے تھے، اور قبرستان میں ایک چھوٹی سی مسجد اور حجرہ تھا، وہاں پوری رات عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، آخرت کو یاد کرتے تھے، جو سفر ابدی ہے اس کو یاد کرتے تھے۔ کہتے ایک دن جب میں اس قبرستان میں پہنچا اور نماز تہجد پڑھی، شب جمعہ کے اعمال بہت زیادہ ہیں مفاتیح الجنان میں، خود جب آپ فلسفہ نماز تہجد کیا ہے کہ جب نماز وتر میں آپ قنوت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کہا گیا مردوں کو یاد کرو، 21 مردوں کو، تاکہ کم از کم 21 جو دنیا سے تمہارے دوست اقربا گئے تمہارے ذہن میں ہو، جب وہ 21 گئے ہیں تو ایک دن آئے گا 22واں بھی میرا نام ہوگا۔ آج میں ان کو یاد کر رہا ہوں، ایک دن ایک مومن آئے گا اپنی نماز کے قنوت میں مجھے بھی یاد کرے گا۔ پر میں اگر انبیاء کی صفوں میں شامل ہونا ہے، اگر ہمراہ اور ہمسائے انبیاء بننا ہے، تو عادت بنا دو اپنی نماز عشاء اور نماز مغرب کے درمیان 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھا کرو، کسی نہ کسی مومن کے لیے۔ اے خدا، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی علی والا گزر گیا ہے، میں 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں، ایک دن یہ وحشت قبر میرے اوپر بھی تو آئے گی نا، ایک دن مجھے بھی تو لیٹا کر چلا جائیں گے نا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی پھر آپ کے لیے بھی کیا کرے گا، نماز وحشت قبر پڑھے گا۔ تو فلسفہ نماز تہجد یہی ہے۔ کہتا میں رات کو نماز تہجد پڑھ رہا تھا، اسی دن رات کو ایک مردے کو لایا گیا، تو اسی مسجد کے ساتھ ہی غسل خانہ تھا، وہ جو مردہ شور تھا مردوں کو دھونے والا، اس نے دھویا، مردہ میرے سامنے رکھا اور اس کو کفن باندھ رہا تھا۔ میں اپنی نماز میں مشغول تھا۔ کہتا یہاں میں نے نماز ختم کر کے سجدے میں گیا تو مجھے عجیب چیخوں کی آواز آئی، آہ بکا کی آواز، اتنا اس آواز میں وحشت تھی کہ میں سجدے سے اپنا سر اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو یہ اس کو کفن باندھ رہا تھا، میں دیکھ رہا اس کو آوازیں نہیں آ رہی، لیکن اچانک خدا نے میرے کانوں کو کھول دیا، برزخی کان کھل گئے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر تاکہ تجھے مقام یقین ملے۔ مقام یقین کا کیا مطلب؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ہم علم الیقین کی منزل پر ہیں، آپ سب کو پتا ہے قیامت ہے لیکن آپ نے دیکھی نہیں، آپ سب کو پتا ہے قبر آئے گی لیکن آپ نے دیکھا نہیں، آپ سب کو پتا ہے جہنم کی آگ گرم ہے، زقوم ہے، حمیم ہے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں۔ ہم پہلی منزل پر ہیں علم الیقین، دوسری منزل ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھو، آخری منزل ہے حق الیقین، یقین راسخ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم جیسا نبی کہتا ہے خدا مجھے دکھاؤ تم زندہ کس طرح کرتے ہو، مارتے کس طرح ہو۔ تو جب انسان دیکھتا ہے یقین راسخ ہو جاتا ہے۔ تو جو عبادت کثرت سے کرتا ہے یقیناً خدا خواب کے ذریعے سے، کسی نہ کسی منظر کے ذریعے سے اسے یقین دلاتا ہے۔ اب جب یقین آتا ہے اس کے عمل میں حد سے زیادہ مضبوطی آ جاتی ہے۔ کہتا میں نے نماز پڑھی، وہ کفن باندھ رہا ہے بڑی نرمی سے، اسے پتہ نہیں لگ رہا، لیکن یہ آوازیں میری کانوں تک آ رہی تھی، وحشت بھری آوازیں، درد بھری آوازیں، گویا کسی پہ عذاب کیا جا رہا ہو، اور وہ بندہ خدا چیخ رہا تھا۔ کہتا مجھ سے برداشت، میری دل اتنی، میں نے کہا میرا دل پھٹ جائے گا، لیکن اس وحشت زدہ آواز کے نتیجے میں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں آواز دے کر اس کفن باندھنے والے کو کہنا چاہتا تھا مجھے اٹھا اور کمرے سے باہر لے کر جاؤ، لیکن وہ میری آواز سن نہیں رہا۔ دھیمی سے اس نے میری آواز سنی، اس نے قبلہ رک جائیے میں کفن باندھ لوں آپ کو لے جاتا ہوں۔ کہتا اس نے میری آواز نہیں سنی، بڑی مشکل سے میں وہاں سے اٹھا، اس قبرستان سے باہر گیا۔ 40 دن میں اپنے گھر میں بیمار پڑا رہا، 40 دن صرف ایک مردے پر عذاب کو دیکھنے کے بعد۔ اب تصور کریں جس نے یہ دیکھا ہو، کیا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کیا وہ کبھی گناہ کرے گا؟ نہیں۔ اور یہ کب ملتا ہے؟ جب انسان کثرت سے اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے۔ اور آخرت کیسے یاد ہوتی ہے؟ فرمایا کربلا جاؤ تو صرف علم لے کر مت آیا کرو، صرف سجدگاہیں لے کر مت آیا کرو، اپنے ساتھ ایک کفن بھی لایا کرو۔ اہل بیت کا وطیرہ تھا، امام نے جو لباس جناب دعبل کو دیا اس نے کفن سمجھ کے اپنے ساتھ قبر میں رکھا تھا۔ اور فرمایا ہر شب جمعہ اپنے کفن کو دیکھا کرو۔ عالم دین تھا، 2 دوست آپس میں، ایک عالم تھا دنیا سے چلا گیا، خواب کے عالم میں دیکھا، کیا دیکھا کہ عالم ہے برزخ میں بیٹھا ہوا ہے، نعمتیں ساری ہیں، لیکن ایک بچھو ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے۔ رو کر کہنے لگا دوست مجھے اس بچھو سے بچاؤ۔ تو میں آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں، آپ عالم تھے، آپ کے اوپر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہتا ایک دن ایک موچی کے پاس گیا تھا جوتیاں بنانے کے، پیسے نہیں تھے جیب میں نے کہا کل آ کر آپ کو دے دوں گا، پیسے لینا بھول گیا، اگر ہو سکے تو میری طرف سے جا کر اس موچی کو پیسے دے دینا۔ کہتا خواب سے اٹھا، اس محلے کے موچی کے پاس گیا، میں نے کہا فلاں عالم کو آپ جانتے تھے، اس کا کوئی قرضہ تھا، آپ کو پیسے نہیں دیے تھے؟ کہاں ایک دن آیا تھا، جوتی بنائی تھی، اس کے پیسے میرے پاس رہتے تھے، مجھے خبر ملی کہ وہ مر گیا ہے، میں اس کے بیٹے سے جا کے ملا، میں نے کہا بابا نے کوئی وصیت کی تھی؟
کہ کس سے کیا لیا ہے اور کس سے نہیں لیا. کہ نہیں بابا نے کوئی وصیت نہیں کی. کہتا میں نے دل میں کہا یہ کیسا عالم ہے کہ لوگوں کا حق کھا کے بیٹھا ہے لیکن اس نے ایک وصیت بھی نہیں کی. 15 سال کے بعد بعض مراجع کے نزدیک وصیت لکھنا واجب ہے. بعض مراجع کے نزدیک اگر کسی کا حق کھایا ہے کسی کا نہیں کھایا لکھ لو تاکہ کل مر جاؤ تو کم از کم یادات ہو جائے. مومن نے کہا مولانا میں نے لکھ لیا ہے میری اتنی قضا نمازیں ہیں اور میرا بیٹا دے دے. ایران کا واقعہ ہے. مولوی صاحب نے وصیت پڑھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنا میرے بیٹے کا, اتنا میری بیٹی کا, اتنا غریبوں کا, اور آخر میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بینک میں جو پیسے پڑے ہیں اس میں سے اتنا اماؤنٹ میری قضا نمازوں کے لیے ہے, میرے قضا روزوں کے لیے ہے, اس کی جاری میرے مرنے کے بعد پڑھائے جائیں. مولوی صاحب نے بیٹوں کو کہا بھائی آپ کے باپ نے وصیت کی. انہوں نے کہا قبلہ صاحب جب خود نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھائیں, تو مرنے سے پہلے خود اپنا بندوبست کر کے جاؤ. اولاد کے بھروسے پہ خود کو مت چھوڑ کے جاؤ, کسی متدین آدمی کو کچھ دے کر جاؤ بھائی میں اگر مر جاؤں تو میرے یہ چیزیں ہیں واجبات ہیں ادا کر کے جاؤ. قرآن کی آیت بھی ہے رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها, کہ جو دنیا کی حیات پہ راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے کہ جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں سب صحیح ہے, فرماتے ہیں ان کی جزا جہنم ہے. ہاں لیکن جو زندگی ایسی گزارے جیسی علی ابن ابی طالب نے گزارے,